اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر 2 رکعتیں سنت بھی پڑھ لی اور وتر بھی پڑھ لی، تو اگر بعد میں اگر وہ تراویح پڑھتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو یاد رکھیے گا، بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے عشاء کے 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنتیں، پھر اس کے بعد 20 رکعتیں تراویح، پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر بھی پڑھ لے، یعنی تراویح سے پہلے اگر وہ وتر پڑھ لے تو اس میں بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں، لیکن فرض نماز سے پہلے تراویح نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح جو ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے ہم نے نہیں پڑھی تو یہ ضروری ہے کہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھے جائیں۔ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی عشاء کی نماز اس کی جماعت چلی گئی اور جماعت جانے کے بعد اس نے اکیلے عشاء کی نماز پڑھی اور پھر وہ تراویح میں شامل ہو گیا، تو بعد میں وتر اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ جماعت کے ساتھ وتر پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ عشاء کی جماعت چلی گئی تو اب وتر بھی جماعت چھوڑ دی جائے، یہ لازم نہیں ہے۔ لوگ اسے ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی وتر بھی جماعت سے پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگ جن کی جماعت چلی جاتی، جب وہ دیر سے مسجد میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ 4 فرض پڑھتے ہیں اکیلے، 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح کی رکعتیں اکیلے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو چلی گئی وہ پڑھنا۔ تو یاد رکھیے گا یہ منع ہے۔ صرف 4 فرض 2 سنت آپ کی جماعت چلی گئی ہے وہ آپ اکیلے پڑھیں، اور پھر جو ہے حافظ صاحب کے پیچھے تراویح میں شامل ہو جائیں، اور جب حافظ صاحب کی 20 ہو جائیں تو آپ کی جتنی بھی رہ گئی ہیں 2 4 6، پھر آپ جو ہے وہ الگ سے 6 یا 4 رکعتیں اپنی پڑھ لیں، پھر اپنی وتر پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ یہ جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھیے گا۔ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ جن کی جماعت چلی جاتی ہے اور وہ جب آتے ہیں مسجد میں تو تراویح کی 2 4 رکعتیں چلی جاتی ہیں تو وہ اپنی تراویح پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے تراویح کا ایک اور اہم مسئلہ، لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم بار بار نیت کریں، کیونکہ حافظ صاحب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر اور تلاوت شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں ہمیں ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ کوئی حرج نہیں، آپ ثنا نہیں پڑھیں، ثنا واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام نے جیسے ہی قرات شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ نے بالکل خاموش کھڑا رہ جانا۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بار بار نیت کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا۔ حافظ صاحب کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے جو ہے وہ نماز شروع کر دی، تو کیا ہم تراویح جب شروع کرتے تو 20 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا جب تراویح آپ شروع کریں تو ایک ساتھ 20 رکعتوں کی نیت کر سکتے ہیں، بار بار نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب پہلی مرتبہ کھڑے ہوں تراویح کے لیے تو نیت کرنے کے نیت کرتا ہوں میں 20 رکعت تراویح کے 2 رکعتیں پڑھوں گا واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں، اب بس 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہوں اور امام کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر جو ہے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، اس سے جو ہے وہ آپ کی نیت جو ہے وہ کافی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کی تراویح چلی گئی، یعنی وہ سوتا رہا، تراویح چلی گئی یا غفلت کر دی، تراویح چھوڑ دی، تو یاد رکھیے گا تراویح سنت موقتہ، وہ سنت موقتہ کی جو ہے یہ قضا نہیں ہوتی، سنت موقتہ کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی تراویح چلی جائے نیند میں یا غفلت میں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا،
یہ گناہ کیا اس نے کہ اس نے سنت موقدہ چھوڑ دی، اتنی عظیم عبادت کو اس نے چھوڑ دیا، تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ سچی جو ہے وہ توبہ کرے گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی ہم 4 رکعتیں تراویح پڑھیں 4 کر کے، تو یاد رکھیے گا سنت طریقہ یہ ہے کہ تراویح جو ہے یہ 2 رکعتیں 10 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، 2 رکعتیں جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اسی طرح جو ہے تراویح میں ایک اور مسئلہ کہ بہت سے لوگ یہ پریشانی میں ہوتے ہیں کہ امام صاحب ابھی ہم نے التحیات پوری پڑھی تھی اور درود ابراہیم شروع کیا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، اور امام صاحب نے سلام پھینک دیا۔ دیکھیے آپ تراویح میں ایسے ہی ہوتا، کیونکہ ایک تو وقت بہت لگتا اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کتنی جلدی میں ہوتے، تو حفاظ کرام بھی کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی لوگوں کو فارغ کرنے کے لیے جو ہے وہ مختصر تراویح مختصر تشہد پڑھ کے درود ابراہیم تھوڑا سا پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص جس کو آہستہ آہستہ پڑھنے کی عادت، جو جلدی پڑھتے ہیں وہ تو درود ابراہیم پورا پڑھ لیں گے، لیکن جو آہستہ آہستہ پڑھنے کے عادی ہیں وہ کیا کریں، تشہد پوری پڑھیں، کیونکہ تشہد کا پڑھنا یہ نماز میں واجب ہے، ہر لفظ یہ واجب پوری پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، بس اتنا پڑھا، امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر دیں، اس سے آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ درود ابراہیم اگر آپ نے جو ہے وہ مکمل نہیں پڑھا تو اس پر آپ کو جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ گناہ نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم ماہ رمضان میں افطار کی دعوتوں میں جاتے ہیں تو ہم کیا الگ الگ مسجدوں میں تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ الگ الگ مسجدوں میں تراویح پڑھنے کا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے کہ جیسے یہاں پر 1.25 سپارہ پڑھا جاتا ہے روزانہ 1.25 سپارہ تلاوت ہوتی ہے، اب آپ کہیں دعوت میں گئے اور وہاں 1.5 پڑھا جاتا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں کے مقابلے میں یہاں سے آپ کا آدھا پارہ چھوٹ گیا، کیونکہ وہ 1.5 پڑھتے ہیں یہاں 1.25 پڑھتے ہیں۔ ویسے تو ہم تمام حفاظ سے یہ درخواست کرتے کہ وہ روزانہ تراویح میں جو ہے وہ 20 رکوع پڑھے۔ یہ 20 رکوع کی ترتیب اتنی اچھی ہے کہ اگر کوئی حافظ روزانہ تراویح میں 20 رکوع پڑھے تو 27ویں شب کو اس کا قرآن ختم ہو جائے، یعنی 20 رکعت کی جو ہے 20 رکوع کی ترتیب بہت اچھی۔ اگر سارے مسجدوں کے حافظ 20 رکوع پڑھنا شروع کر دیں تو پھر عوام کو پریشانی نہیں ہے، وہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے، بھئی قرآن تو وہی ہے، تلاوت وہی ہو رہا، لیکن قرآن کا نقصان ہوتا، ابھی کوئی 1.5 پارہ پڑھ رہا یہاں 1.25 ہو رہا، اب یہاں 1 ہو گیا تو وہاں 1.25 ہو رہا، تو اب یہ ترتیب قرآن کا نقصان نہ ہو، ورنہ کسی بھی مسجد میں انسان تراویح پڑھے اللہ کے حضور کھڑا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن قرآن کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو، اسی لیے ایک ہی مسجد میں پڑھے۔ ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ بقیہ مسائل کل انشاءاللہ آپ کی بات میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔